دیکھیے، رمضان کی تیاری میں سب سے پہلا کام تو رمضان کی پلاننگ ہے۔ رمضان کے لیے منصوبہ بندی کریں اور اس بات کی تیاری کریں کہ رمضان میں میں نے کیا کیا کام کرنے ہیں اور کیا کیا کام نہیں کرنے۔ مثلا یہ ہدف بنائے کہ سب سے پہلے تو میں نے قرآن مجید کو پورا ختم کرنا ہے، ایک مرتبہ سمجھ کے، ترجمے کے ساتھ۔ اگر خود پڑھ سکتے ہیں، یا الحمدللہ اب تو بہت سی کلاسز وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں جہاں پر پڑھایا جاتا ہے، تو ایک تو رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کے ساتھ جڑنے کا تہیہ کر لیں، ایک تو یہ کام کریں۔ دوسرا کام اس میں یہ کریں کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ کچھ اپنے آپ کے بارے میں محاسبہ کر کے کہ مجھے وہ کون سی نئی دینی احکام ہیں یا عادتیں ہیں جو اپنانی چاہیے، اور کسی ایک کو چاہے لے لیں کہ اس رمضان سے میں نے یہ ایک نئی سنت پہ عمل کرنا ہے، اس کو پکڑ لیں اور پلان کر لیں۔ ہاں، اور اس پلاننگ میں یہ شامل کریں کہ میں نے کون سے کام نہیں کرنے۔ ایک رمضان کا بڑا وقت، بڑا قیمتی وقت، اور اکثر آخری عشرے کا وقت شاپنگ میں گزر جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے شاپنگ کے کام، اپنے درزیوں کے کام یہ ختم کر لیں۔ اور دیکھیے، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی ہر دفعہ نیا جوڑا پہنے۔ اس رمضان میں یہ تہیہ کر لیں کہ اپنا نیا جوڑا ہم کسی اور کو دے دیں گے، اس کو جو نیا جوڑا نہیں خرید سکتا بیچارہ یا نہیں خرید سکتی، اس کی عید بنا دیں گے۔ یہ بھی عزم ہو سکتا ہے کرنے کے لیے رمضان میں۔ اور پورا فوکس پھر یہ جو ہمارے ہاں افطار پارٹیاں اور یہ جو سوشلائز کرنا اور یہ میل جول کا مہینہ نہیں ہے۔ ملنا جلنا اچھی بات ہے، افطاری لوگوں کو کروانا، روزے رکھوانا یا روزے کھلوانا، لیکن کھلوانے ہیں تو کسی غریب کے کھلوا دیں، اس کے کھلوا دیں جو زیادہ مستحق ہے ان چیزوں کا، شاید یقیناً بلکہ زیادہ مستحق ہوگا۔ تو یہی انہی رشتہ داروں کو آپ پورا سال ملتے ہیں، ملا کریں، اکٹھے ہوں، قرآن کے لیے اکٹھے ہوں، قرآن سمجھنے پڑھنے کے لیے، تراویحوں کے لیے اکٹھے ہوں، مسجد میں اکٹھے ہوں، لیکن اس میں اپنا فوکس میل جول اور شاپنگ کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے لیے بجائے نیک سلوک، نیک اخلاق اور اوروں پہ خرچ کرنا، صدقے کے اوپر، ہاں سب سے بڑھ کر رمضان کی برکتیں اکٹھے کرنے پہ لگائیے۔